اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین۔ اولو العزم انبیاء میں سے ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ آج ہم ان کا تذکرہ کریں گے۔ حضرت ابراہیم کا اگر نامہ نسب دیکھیں تو ابراہیم بن طارق بن نحور بن ساروق بن راغو بن فہل بن عابر بن شہل بن ارفخشد بن سام بن نو سے جا ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام اسرائیلی تاریخ میں طارق بتایا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور دیگر متفرق روایات میں بھی ان کے والد کا نام طارق ہی بتایا گیا، لیکن قرآن مجید میں ان کے والد کو آزر کے نام سے پکارا گیا۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً۔ ابراہیم کا واقعہ یاد کرو جبکہ اس نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے؟ کچھ روایات کہتی ہیں کہ ان کے والد نے آزر نامی ایک بت بنایا تھا اور وہ آزر نامی بت کی پوجا کرتے تھے، جس کی مناسبت سے انہیں آزر کہا جانے لگا۔ تفسیر طبری میں امام ابن جریر نے فرمایا صحیح یہ ہے کہ اس کا نام آزر تھا، شاید اس کا ایک نام اور دوسرا اس کا لقب ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت مہمان نواز تھے، اس لیے آپ کو ابو ضیفان اور ابو الاضیاف کے لقب سے پکارا جاتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں خلیل اللہ کا لقب عطا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کا نام کچھ روایات کے مطابق نونا بنت کربنا بن کرئی تھا، اور کچھ دوسری روایات کے مطابق ان کا نام ابیونا بتایا گیا۔ آپ کے والدہ کا تعلق بنی ارفخشد بن سام بن نو سے تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر کی عمر 76 ایئرز تھی جب بابل کی زمین پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ ناہور اور ہاران حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے۔ ہاران کے بیٹے لوط حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور انہوں نے ہی آپ کے ساتھ ہجرت کی تھی۔ آپ کی قوم ایک بت پرست، مشرک، کافر قوم تھی۔ صنعت و تجارت اس قوم کا پیشہ تھا۔ مادہ پرستی اور سود خوری ان کی صفات تھیں، اور اس قوم کے کتبات میں 5000 دیوتاؤں اور خداؤں کا تذکرہ ملتا ہے۔ ان کے مشہور بت شماس دیوتا یعنی سورج دیوتا، ننار دیوتا یعنی چاند دیوتا تھے۔ ننار کا بت ایک اونچی پہاڑی پر عالیشان عمارت میں نصب تھا، اور ننار کو اصل بادشاہ اور حاکم سمجھا جاتا تھا، اور ملک کا حکمران ننار کی طرف سے لوگوں پر حکمرانی کرتا تھا۔ اس تعلق سے اپنے اپنے وقت کا بادشاہ خود کو معبود سمجھتا تھا، لہٰذا اس بادشاہ کی بھی پوجا کی جاتی تھی۔ باغ، مکانات، جائیداد کی آمدنیاں اس بت کے لیے وقف تھیں۔ نوجوان کنواری لڑکیاں ننار کے مندر کی دیوداسیاں تھیں، اور یہ کنواری لڑکیاں نیکی سمجھ کر مندر کے پجاریوں کے لیے اپنی عزت قربان کر دیتی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے علاقے بابل کی بستی میں پیدا ہوئے۔ اس وقت عراق کا حاکم نمرود بن کنعان تھا۔ نمرود اپنے دور میں ساری دنیا کا بادشاہ تھا۔ یہ نہایت ظالم، جابر اور متکبر حکمران تھا۔ اس کے دور حکومت میں ایک رات آسمان پر ایک نہایت روشن ستارہ نمودار ہوا۔ نمرود نے کاہنوں سے ستارے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس کی قوم میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی حکومت ختم کر دے گا۔ اب نمرود نے اپنی قوم کے مردوں کو ان کی بیویوں سے ازدواجی تعلق قائم کرنے سے سختی سے منع کر دیا، اور اس کے ساتھ یہ اعلان بھی کیا کہ جس نے اس کے حکم کی اطاعت نہ کی تو اس کی پیدا ہونے والی اولاد کو قتل کر دیا جائے گا۔ اب نمرود کے چاہنے نہ چاہنے سے کیا ہونا تھا؟ ہوتا تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور اللہ کے حکم سے اتنے سخت حالات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت بھی ہوئی اور آپ کی جان بھی نمرود کے ہاتھوں محفوظ رہی۔ اس حوالے سے اسرائیلی روایات میں مختلف قصے موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حلیہ مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتا جلتا بتایا گیا ہے۔ جب آپ معراج کے سفر پر تشریف لے گئے اور آپ کی وہاں پر مختلف انبیاء سے ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ 7ویں آسمان پر میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، اور وہ میرا ہمشبی تھا۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ میں نے عیسیٰ بن مریم، موسیٰ اور ابراہیم کو دیکھا۔ عیسیٰ سرخ گھنگریالے بالوں والے اور چوڑے سینے والے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام گندمی رنگ اور فربا جسم والے تھے۔ آپ سے پھر آپ کے ساتھیوں نے سوال کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام
کیسے تھے؟ آپ نے فرمایا ابراہیم کو دیکھنے کے لیے اپنے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لو۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ موسیٰ گندمی رنگت، گھنگریالے بال، سرخ اونٹ پر سوار، کھجور کے پتوں کے نکیل، گویا میں انہیں دیکھ رہا ہوں کہ وہ وادی کے نشیب میں اتر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی شادی حضرت سارہ علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت سارہ کے بدن سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 99 سال کی عمر میں حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے، اور انہی سے بنی اسرائیل کا سلسلہ جاری ہوا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے 13 برس چھوٹے تھے۔ حضرت سارہ نے اپنی لونڈی حضرت ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہبہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے 86 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نعمت سے نوازا، تو گویا حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام سے 13 برس بڑے تھے۔ ان سے بنی اسماعیل کا سلسلہ جاری ہوا۔ حضرت ہاجرہ کب فوت ہوئی ان کے بارے میں کوئی خبر نہیں، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آپ کو ہجر کے مقام پر دفن کیا گیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی یہیں مدفون ہے۔ تیسرا نکاح آپ کا حضرت کنتورہ علیہ السلام سے ہوا حضرت سارہ کی وفات کے بعد۔ ان سے آپ کے 6 بیٹے ہوئے، ان میں دوان بن ابراہیم اور مدیان بن ابراہیم سے مدین اور صحاب الایکا کے خاندان کی لڑیاں جاری ہوئیں، جن کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا۔ چوتھا نکاح حضرت ابراہیم السلام کا جہون بنت امین سے ہوا۔ ان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 5 بیٹے ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی بیٹی نہیں تھی، اور یہ حالت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل مخالف تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی زندہ نرینہ اولاد نہیں تھی۔ اب اس وقت کا جو معاشرہ تھا وہ بت پرست تو تھا ہی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کا حال اس معاشرے سے بھی زیادہ بگڑا ہوا تھا۔ ان کے آباء و اجداد صرف بت پرستی نہیں تھے بلکہ بت تراش بھی تھے۔ اپنے ہاتھوں سے بنائے گئے ان کے یہ بت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں کے لیے نہایت محبت، عقیدت، احترام اور عبادت کا محور اور مرکز تھے۔ پھر ان کا ہنر، ان کا فن، ان کا پیشہ بھی بت تراشی تھا۔ ان کا فکر معاش، ان کا دھندا، ان کا کاروبار بھی یہی تھا، تو گویا یہ بت ان کی کل متاع حیات تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر کو بت تراشی میں مہارت کی بنا پر نمرود کے ہاں بلند مرتبہ عطا کیا گیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ سونے، چاندی اور قیمتی پتھروں سے بنا ایک بت نمرود کو تحفتاً پیش کیا گیا۔ نمرود آزر کی کاریگری سے بہت ہی خوش اور مرعوب ہوا۔ اس نے آزر کو حکم دیا کہ وہ نمرود کا بت بنائے۔ آزر نے اس کی خواہش پر اس کا ایک ایسا بت بنایا کہ نمرود اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، اور اس نے آزر کو اپنے دربار میں بت پرستی کے عہدے پر فائز کر دیا۔ یعنی کہ اب بت پرستی ان کے لیے حکومت، عہدہ، اقتدار بھی بن گیا۔ یہ گھرانہ، معاشرہ، یہ ماحول حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ان کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب میں پورا اتر گیا۔ تو ایسے ماحول میں آنکھ کھولنا بہت بڑی آزمائش تھی۔ پھر اسی ماحول میں انہوں نے توحید اور شرک کے درمیان فرق کو جانا، اور پھر توحید کو تھامے رکھا۔ وہ اس بت پرست معاشرے کے رنگ میں رنگے نہیں گئے۔ تو ان حالات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حق کو کیسے پایا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے دل میں اپنی پہچان رکھی ہے۔ فطری طور پر ہر شخص کائنات میں ایک سپیریئر بینگ کو پہچانتا ہے۔ وعدہ الست کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی معرفت تک ہر شخص بآسانی پہنچ سکتا ہے۔ جو اپنے دل کی آواز پر لبیک کہتا ہے، نبی تو ویسے بھی سلیم فطرت ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کائنات کی تخلیق پر غور کر کے اللہ تعالیٰ کی یکتا ذات اور اس کی قدرت کو پہچانا۔ سورہ انعام میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب رات تاری ہوئی تو اس نے ایک تارا دیکھا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے ایک تارا دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے۔ مگر جب وہ ڈوب گیا تو بولا ڈوب جانے والوں کا تو میں گرویدہ نہیں ہوں۔ پھر جب چاند چمکتا نظر آیا تو کہا یہ ہے میرا رب۔ مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا ہوتا۔ پھر جب سورج کو روشن دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ ہے میرا رب، یہ سب سے بڑا ہے۔ مگر جب وہ بھی ڈوبا تو ابراہیم پکار اٹھے کہ اے برادران قوم، میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو۔ میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔
اس کی قوم اس سے جھگڑنے لگی تو اس نے قوم سے کہا تم لوگ اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے راہ راست دکھا دی ہے اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا۔ ہاں، اگر میرا رب کچھ چاہے تو وہ ضرور ہو سکتا ہے، میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، پھر کیا تم ہوش میں نہ ہوگے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام اجرام فلکی کو الحی القیوم کے پیمانے پر پرکھا۔ ان کی قوم سورج، چاند، ستاروں کو اپنا دیوتا مانتی تھی، لہذا انہوں نے ستاروں کی حقیقت پر غور کیا۔ جب ان میں عدم دوام دیکھا تو اب سمجھ گئے کہ میرا رب تو اس ہستی کو ہونا چاہیے جس کو دوام یعنی ہمیشگی حاصل ہو۔ تو آپ دیکھیں کہ ستاروں اور انسانوں کا تعلق ہمیشہ دنیا میں بھی موجود رہا۔ آج بھی ہم میں سے بہت سے لوگ اخبار میں ستارے کیا کہتے ہیں بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، اور پھر وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ہفتہ کیسے گزرے گا۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے ہاں ٹاپ سٹارز، سپر سٹارز جیسے الفاظ بھی ہمیں عام سننے کو ملتے ہیں۔ فلمی دنیا کے ستارے، موسیقی کے ستارے، کھیلوں کے میدان کے ستارے، یہ ستارے وہ ستارے، تو دیکھیں اسی طرح کی چیزیں ہمارے ہاں آج کل بھی مقبول ہیں۔ تو پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو دیکھا، یہ قوم چاند دیوتا ننار کی پجارن تھی۔ جب چاند کو بھی ڈوبتے ہوئے دیکھا تو اس کی حقیقت حال بھی سمجھ آئی۔ چاند جس کی چاندنی اس کی خوبصورتی اور حسن کی علامت ہے۔ اس کے حسن اور چاندنی کے بارے میں شاعر نے کیا خوب کہا ہے نا، 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات۔ تو اگر ایک شاعر یہ محسوس کر سکتا ہے تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا یہ راز نہ پایا ہوگا کہ چاند عارضی خوبصورتی لیے ہوئے ہے؟ پھر جب آپ سورج کی طرف متوجہ ہوئے، قوم نے سورج کو شماس دیوتا بنا رکھا تھا، لیکن جب وہ بھی ڈوبتا ہوا دیکھا تو آپ کو رہنمائی مل گئی۔ چڑھتے سورج کے پجاری ہر انسان، اس طرح کے انسان جو ہے وہ ہمیں ہر دور میں ملتے ہیں۔ جب حکومت، عہدہ، اقتدار، مال جاتا رہتا ہے تو یہ جو پجاری ہوتے ہیں یہ بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ کرسی کو سلام ہے نا، تو یہ سب کے سب اس وقت ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ تو بس مخلوق کا عدم دوام اور بے ثباتی دیکھ کر الحی القیوم رب کے خالق، مالک، الہ ہونے کی حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آشکارا ہو گئی، اور عقیدہ توحید جو اللہ تعالیٰ نے فطرت میں رکھا ہوا ہے وہ نمایاں ہو گیا۔ آپ توحید کی گرویدہ اور شرک سے بیزار ہو گئے۔ اب جب اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی ذات کی معرفت نصیب ہوئی تو دل و دماغ میں توحید کی حقیقت اجاگر ہو گئی، تو وہ اپنے بت پرست والد سے اس کی بت پرستی کی بنا پر بیزار ہو گئے۔ سورۃ توبہ میں آتا ہے نا، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ۔ مگر جب اس پر یہ بات کھل گئی کہ اس کا باپ خدا کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گیا۔ حق یہ ہے کہ ابراہیم بڑا رقیق القلب اور خدا ترس اور بردبار آدمی تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بت پرست اور بت تراش تھے، اور آپ کو اپنے والد سے بے پناہ محبت تھی۔ ساری اولاد ہی اپنے باپ سے بہت محبت کرتی ہے، آپ کو بھی اپنے والد سے بہت محبت تھی۔ اس محبت کی بنا پر آپ نے بڑی محبت سے، ادب سے، احترام سے، بہت نرمی اور حکمت سے اپنے والد کو توحید کی دعوت دی۔ آپ نے ان سے کہا کہ ابا جان آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں، نہ دیکھتی ہیں، نہ آپ کا کوئی کام بنا سکتی ہیں؟ ابا جان میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، آپ میرے پیچھے پیچھے چلے، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ ابا جان آپ شیطان کی بندگی نہ کریں، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ ابا جان مجھے ڈر ہے کہیں آپ رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں اور شیطان کے ساتھی بن کر رہیں۔ باپ نے کہا، ان کی ساری باتیں سننے کے بعد کہا کہ ابراہیم کیا تم میرے معبودوں سے پھر گیا ہے؟ اچھا، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، بس تو مجھ سے ہمیشہ کے لیے الگ ہو جا۔ انہوں نے بہت خفگی کا اور ناراضگی کا اظہار کیا اور آپ سے کہا کہ ٹھیک ہے اگر تم اسی بات کے اوپر قائم ہو تو پھر تم مجھ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، انہوں نے کہا سلام ہے آپ کو، میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ وہ آپ کو معاف کر دے، میرا رب مجھ پر بہت مہربان ہے۔ میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان ہستیوں کو بھی جنہیں آپ لوگ خدا سمجھ کر اس کی پوجا کرتے ہیں۔ میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا، امید ہے میں اپنے رب کو پکار کے نامراد نہ رہوں گا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے مدلل انداز میں اور بڑی جامعیت کے ساتھ جو ہے وہ اپنے والد کو ان بتوں کی حقیقت بتائی کہ وہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، بے اختیار ہیں، کوئی اختیار نہیں ہے ان کے پاس۔ اللہ کا تعارف کرایا، شیطان کی چالوں سے آپ کو خبردار کیا، آخرت کی فکر کی طرف آپ کو راغب کیا، اور پھر آپ نے اپنے والد کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی بخشش کی خوشخبری بھی سنائی،
اور ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے باپ کے مشرکانہ عمل اور قوم کے شرک سے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ اور یہ صرف والد سے کنارہ کشی نہیں تھی، بلکہ گھر بار، اہل خانہ، جائیداد، مال، حکومت، عہدہ، اقتدار، عزت، دولت، شہرت، کاروبار، فکر معاش، فن، ہنر، سب کچھ اللہ کی محبت پر قربان کرنا تھا، اور آپ نے سب کچھ اللہ کی محبت پر قربان کر دیا۔ بہت بڑی قربانی دی آپ نے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مومن کی تعریف کیسے کرتے ہیں؟ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں۔ اور حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے باپ، بیٹے اور سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رویے نے اس آیت اور اس حدیث کی عملی تشریح جو ہے وہ کر دی۔ اپنے محبوب کو اللہ کی محبت کی خاطر چھوڑنا، محبوب چیزوں کو توحید پر جمنے کے لیے قربان کرنا، محبوب رشتوں کو شرک سے نہ رکنے کے لیے چھوڑ دینا سنت ابراہیمی ہوئی۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی کہہ دو، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے ماند پڑ جانے کا تم کو خوف ہے اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہیں، تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے، اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کیا کرتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس درج بالا آیت کا مفہوم اس آیت پر عمل کر کے ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا، نہ یہ بھی نہیں سوچا کہ میں توحید کی حقیقت کو سمجھنے کے بعد عبادت و سجدہ تو اللہ کو کر لیتا ہوں، لیکن اپنے گھر، کاروبار، دھندے، رودے کو ویسے ہی رکھ لیتا ہوں جو پہلے میرا اور میرے آباء و اجداد کا تھا۔ انہوں نے دین اور دنیا کے فرق کو الگ الگ نہیں سمجھا۔ آج بہت سے لوگ دین کو صرف نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ تصور کرتے ہیں، اور اسی تصور کے مطابق وہ مراسم عبودیت پورے کرنے کے بعد اپنے کاروبار، تجارت، ملازمت میں بے ایمانی، دھوکہ، خیانت، جھوٹ، بد عہدی جیسے عمل کر کے اپنے دین کو مکمل سمجھتے ہیں۔ معاشرے میں بڑے سے بڑا راشی بے ایمان، دغا باز، جھوٹا، ذخیرہ اندوز اگر نمازی اور حاجی ہے تو وہ تمام خباثتوں کے باوجود دیندار سمجھا جاتا ہے۔ اسلام میں دین اور دنیا کی تفریق کا کوئی تصور نہیں۔ ہمیں دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اسلام صرف چند ظاہری ریچولز کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایمان والوں سے مطالبہ ہے۔ کیا مطالبہ کیا اللہ تعالیٰ نے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، تم پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ۔ تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید پرستی کا تقاضا نبھانے کے لیے، ایمان بچانے کے لیے ہر طاغوتی قوت سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ اللہ نے جو حکم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا وہی حکم تمام انبیاء کو بھی دیا تھا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیغمبر جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ تم لوگوں تک پہنچا دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا راز پا لینے کے بعد اس کو صرف اپنے ذات تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اپنے والد اور اپنے گھر والوں کو دعوت توحید دینے کے بعد اپنے معاشرے، قوم اور بستی والوں کو علی اعلان توحید کی دعوت دی۔ گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ تو بڑی حکمت، دانائی، معاملہ فہمی، مدلل انداز اور خیر خواہی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، انہیں واضح و نصیحت کی تاکہ ان کو بت پرستی سے روک کر توحید پر قائل کر سکیں۔ اور قرآن مجید میں بھی مختلف مقامات پر حضرت ابراہیم کا قوم کے ساتھ مکالمہ مناظرے کی شکل میں ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مکالمے کا آغاز اکثر بتوں کی حقیقت بتانے سے شروع ہوتا ہے، اور قوم کی ہٹ دھرمی پر مبنی جواب پر وہ بڑے جامع انداز میں بتوں کی نفی اور اللہ کا تعارف کرواتے نظر آتے ہیں۔ سورہ شعراء میں اللہ فرماتے ہیں، انہیں ابراہیم کا قصہ سناؤ جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا تھا کہ یہ کیا چیزیں ہیں جن کو تم پوجتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، کچھ بت ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں اور انہی کی سیوا میں ہم لگے رہتے ہیں۔ اس نے پوچھا، کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو، یا یہ تمہیں کچھ نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا ہے۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کبھی تم نے آنکھیں کھول کر ان چیزوں کو دیکھا جن کی بندگی تم اور تمہارے باپ دادا بجا لاتے رہے؟ میرے تو یہ سب دشمن ہیں سوائے ایک رب العالمین کے جس نے مجھے پیدا کیا۔
پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے، جو مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، جو میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، جو مجھے موت دے گا اور پھر مجھے دوبارہ زندگی بخشے گا، اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز جزا میں وہ میری خطائیں معاف کر دے گا۔ اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربی حبلی حکما و الحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے حکم عطا کر اور مجھ کو صالحوں کے ساتھ ملا دے۔ اس سے پہلے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہوش مندی بخشی تھی، اور ہم اس کو خوب جانتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد کرو وہ موقع جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا، یہ مورتیں کیسی ہیں جن کا تم گرویدہ ہو گئے ہو رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا، ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا۔ اس نے کہا تم بھی گمراہ اور تمہارے باپ دادا بھی سری گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کیا تو ہمارے سامنے اپنے اصلی خیالات پیش کر رہا ہے یا مذاق کرتا ہے؟ ابراہیم السلام نے جواب دیا نہیں، بلکہ فی الواقع تمہارا رب وہی ہے جو زمین اور آسمانوں کا رب ہے اور ان کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس پر میں تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں، اللہ کی قسم میں تمہاری غیر موجودگی میں ضرور تمہارے بتوں کی خبر لوں گا۔ جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا یہ کیا چیزیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو؟ کیا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ گڑے ہوئے معبود چاہتے ہو؟ آخر اللہ رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ چونکہ وہ بار بار ان کو جو ہے وہ دعوت دیتے تھے، توحید کی طرف بلاتے تھے، ان کو ان کی بتوں کی اصلیت بتاتے تھے، ان کی حقیقت بتاتے تھے، لیکن مسلسل آپ کی قوم جو تھی وہ آپ کی بات سے انکاری تھی۔ پھر سورہ شعراء میں ہی آگے جا کر آتا ہے، اس نے پوچھا کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو، یا یہ تمہیں کچھ نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا۔ تو ہر بار آپ سوال کرتے تھے اور ان کا جواب یہی ہوتا تھا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کا کرتے ہوئے پایا۔ تو آپ نے ہر ممکن حد تک اپنی قوم کو توحید کی طرف دعوت دی، اور آپ نے بھرپور کوشش کی کہ وہ کسی طرح سے اس بت پرستی کو چھوڑ دیں اور ایک اللہ وحدانیت کی حقیقت کو پہچان لیں، اس کی توحید کو مان لیں اور اس کے اوپر ایمان لیں۔ لیکن آپ کی قوم انتہائی مشرک اور ڈھیٹ قوم تھی، اور کوئی بھی آپ کی بات سننے یا ماننے کو تیار نہیں تھا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔